اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات فرما چکے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے، اس میں یہ بات آپ نے فرمائی ہے کہ جو شخص دجال کے پاس آئے گا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مومن ہے، یعنی میں مومن ہوں، میں ایمان والا ہوں، مجھے دجال کے پاس جا کے کیا نقصان پہنچے گا، لیکن ہوگا یہ کہ ملاقات ہوتے ہی وہ شبہات اور شکوک میں مبتلا ہو جائے گا، دجال سے ملاقات ہوتے ہی شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے اور پھر وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں بہت کھل کر کہوں یا لوگوں کی برداشت کا خیال کر کے پوری طرح کھل کر نہ کہوں۔ اس وقت ہمارے بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو بڑے دیکھنے میں دانشور نظر آتے، ڈگریاں ہیں، لیکن کاش کہ وہ خود سمجھ لیتے کہ فتنہ دجال سے وہ متاثر ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کی باتوں سے معروف ہونے والوں کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک فرمایا ہے، سیدنا انس راوی ہیں اس حدیث کے، کہ دجال سے دور رہنا، دجال کے قریب مت جائے وہ شخص جو اس کے بارے میں کچھ سنے۔ لوگوں کے دلوں کو متاثر کرنے اور ان کی فکر کو، عقل کو متاثر کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کر لینے کی غیر معمولی صلاحیت اس کے اندر ہو۔ یہاں تک کہ جو لوگ ذرا دجال سے دور رہنا چاہیں گے اور اپنے گھر والوں کو دور رکھنا چاہیں گے، وہ عورتوں کو خاص طور پر گھروں میں رہنے کی تاکید کریں گے، بندوبست کریں گے کہ وہ گھروں میں رہیں۔ اپنی ماؤں سے کہیں گے کہ بس آپ باہر مت نکلیں، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیویوں سے کہیں گے، حدیث میں الفاظ آتے، اپنی چچی، خالہ اور پھوپھی سے کہیں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کے اندر بہت زیادہ تأثر کی کیفیت پائی جائے گی، اور یہ تک حدیث میں آ گیا کہ زیادہ جو دجال سے متاثر ہونے والا طبقہ ہوگا وہ عورتوں کا طبقہ ہوگا۔ اب میں ایک بات مختصراً اور کہہ کر بس آج کی مجلس کو مکمل کروں گا کہ یہ دجال کو یہ ساری طاقت ملے گی کیسے؟ ہمارے عام طور پر جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے کچھ ما وراء الفطرت، ما وراء العقل، کچھ جادو، کچھ ٹونا ٹوٹکا، کچھ منتر، اس طرح کی چیزیں ہوں۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کئی اس کے دلائل اور قرائن ہیں کہ ان سب ذرائع کو بھی وہ استعمال کرے گا، سحر کو، سفلیات کو۔ لیکن ایک بات، ایک قدیم زمانے میں ہمارے علماء میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں۔ علامہ ابن حزم بہت ہی بڑے عالم گزرے ہیں، یعنی ان کی کتابوں سے جو وسعت مطالعہ اور استدلال اور آرگومنٹ کی جو صلاحیت ان کی نظر آتی ہے، وہ تو ان کو بہت ممتاز مقام پر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک اشارہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ حیل سے کام لے گا۔ علامہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو مجمع البحرین تھے، جو جدید علوم سے بھی بہت واقف تھے، اور ابتدائی زمانہ تو ان کا انہی علوم کی سیر میں گزرا ہے، اور فلسفہ اور منطق، لاجیکل جو سائنسز ہوتے ہیں ان کے بڑے ماہر تھے۔ بعد میں وہ دارالعلوم دیوبند پہنچے اور قرآن اور حدیث کا مستند علم ہوا، ان کو حاصل ہوا، اور چونکہ صلاحیت بہت غیر معمولی تھی تو بہت بلند مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ صاحب عقل بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، اور صاحب عشق بھی تھے۔ انہوں نے مولانا علامہ ابن حزم کی اس بات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علم الحیل نام ہی اس علم کا ہے جس میں میکینیکی طریقوں سے چیزوں پر قابو حاصل کرنے کی تدبیریں بتائی جاتی ہیں۔ اب سوچئے ذرا کہ میکینیکل طریقوں سے چیزوں کو قابو میں کرنے کی جو تدبیریں ہیں، آج کل اس کا سمجھنا عام آدمی کے لیے بھی آسان ہو گیا ہے۔ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، جو کمپیوٹر کے سائنسز ہیں، جو فضا میں چھوڑے جانے والے سیارے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارے بھائی جو گھومتے رہتے ہیں، جس سے موبائل کنیکٹڈ ہوتے ہیں، آپ لوگ کو اس وقت میرے ذہن میں وہ لفظ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ یہی میکینیکی طریقوں سے سیٹلائٹ، سیٹلائٹ۔ تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے پوری، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے انسان اسپیس تک جا رہا ہے، اسی ٹیکنالوجی کے سہارے وہ کلائمیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو یہی چیزیں ہیں، بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ طریقوں پر یہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اب 2G اور 3G اور 4G اور اب 5G کے زمانہ آ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہی ہے علم الحیل، یہی ہے کائنات کے اندر جو سسٹم ورک کرتا ہے اس پر اسٹڈی کی جاتی ہے کہ بھئی یہ پانی برستا کیسے ہے، اس کو سسٹم کو سمجھ کر
اس کو اپنے ذرائع سے اسی سسٹم کو قابو میں کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور وہ بڑھتے بڑھتے اپنی جب آخری انتہا کو پہنچے گی تو جو شخصیت اس کا استعمال کرے گا، جہاں سے بیٹھ کر کرے گا، جن مقاصد کے لیے کرے گا، اس کا تذکرہ اللہ کے رسول نے ازراہ شفقت و رحمت، ہم سب کی جان ان پر قربان، اللہ ان پر ہزاروں لاکھوں درود و سلام بھیجے کہ انہوں نے ہم کو سب کچھ پہلے سے بتا دیا، اور اب ہم اس دور میں ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ ساری چیزیں سامنے آتی چلی آ رہی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ دجال کا یہود سے خاص تعلق ہوگا، یہودیوں سے خاص تعلق ہوگا، صہیونیوں سے۔ انہوں نے تو علامت بتائی کہ بال بھی وہ اپنے اس کے جو وہ ہوں گے سر کے، وہ اس طرح کے ہوں گے جس طرح کے یہودی رکھتے ہیں۔ اور آج کل جس طرح کا نوجوانوں میں بال کا کاٹنے کا فیشن ہو رہا ہے کہ چاروں طرف سے وہ بال کاٹ دیتے ہیں، بیچ میں گچھا رکھا رہتا ہے، یہ بہت ملتا جلتا ہے غالباً اس طریقے کے بالوں سے جس طریقے کے بال دجال کے ہوں گے۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ بات آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اصل میں دجال کا فتنہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے غلط استعمال کے ذریعے سے شروع ہوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا استعمال جب تک پرامن مقاصد کے لیے ہوتا رہا تو انسانیت کی خدمت اور رب کی معرفت، ان دونوں کا یہ بہترین ذرائع اور وسائل تھے، اور اس کو بہت انکریج کیا تھا قرآن نے، بہت سکھایا تھا، بہت سمجھایا تھا۔ بلکہ میں تو ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں کہ مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد دنیا میں اخلاقی انقلاب آیا، روحانی انقلاب آیا، لیکن صرف روحانی اور اخلاقی انقلاب آیا یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان کے آنے کے بعد مادی زندگی میں بھی انسانیت کی اور سائنس میں بھی، سائنسی شعبے میں بھی زبردست ترقی ہوئی۔ آخر اس اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے ہزاروں سال سے دنیا آباد تھی، مگر سائنٹیفک ترقی ان کے آنے کے بعد ہی کیوں ہوئی؟ اس کی ایک بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں نے اپنے آپ کو پہچانا، انسان نے اپنے مقام کو پہچانا۔ انسان کو پہلی بار یہ بات عالمی سطح پر اس طرح اس کے ذہن و دماغ میں آئی کہ میں دنیا میں سب سے بڑا ہوں اور یہ پوری دنیا میرے لیے بنائی گئی، ورنہ اس سے پہلے انسان تو اپنے آپ کو سب سے چھوٹا اور ہر دوسری چیز کو اپنے سے بڑا اور ہر ایک کے سامنے ڈرا سہما ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا نظر آتا تھا۔ انسان ڈرتا تھا پہاڑوں سے، دریاؤں سے، جانوروں سے، آسمان و زمین اور ستاروں اور سورج سے، چاند سے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کی کس چیز کی پوجا ہوتی۔ انسان کبھی لوہے کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا، کبھی گنگا جمنا کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا۔ یہ انسان کی درگت بنی ہوئی تھی۔ صلاۃ و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ انہوں نے آ کر انسان کو اس کا مقام بتایا کہ تم تو وجہ تخلیق کائنات ہو، تم مقصود ہو، سورج چھوٹا ہے اور تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تم سورج کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، مت سجدہ کرو سورج اور چاند کے سامنے، مت سر جھکاؤ، اس رب کے سامنے سر جھکاؤ جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ تو جب انسان کو یہ پتا چلا تو انگڑائی لے کر اٹھا اور اس نے خود اعتمادی کے ساتھ کائنات کی چھوٹی بڑی چیزوں پر تحقیق شروع کی، اور یہیں سے سائنسی انقلاب آیا۔ سائنس کا غلط استعمال تبھی سے شروع ہوا ہے جب دنیا کی قیادت مغرب کے ہاتھ میں آ گئی۔ سائنس کا، حکومت کا، ٹیکنالوجی کا، ریسورسز اور پاور کا غلط استعمال جو شروع ہوا وہ اسی وقت سے شروع ہوا جب سے یورپ کے ہاتھ میں دنیا کی قیادت آ گئی۔ ہاں، میں یہ بات بھی کہہ دوں کہ قیادت جو ٹرانسفر ہوئی ان کی طرف، وہ اس وقت ٹرانسفر ہوئی جب مسلمانوں نے اپنی ریسورسز کا اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کا خود غلط استعمال شروع کر دیا، اور انہوں نے وہ اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دیا۔ جو رشتہ ان کا اور انسانیت کے درمیان تھا وہ انسانیت کے خیر خواہ اور خدمت گزار بنا کر بھیجے گئے تھے۔ ان کی ذمہ داری انفرادی نیکیوں کے علاوہ یہ بہت بڑی تھی کہ ان کو ایسی کوشش کرنی ہے کہ دنیا سے غربت مٹ جائے، مظلومیت اور محرومیت کا خاتمہ ہو جائے۔ جب انہوں نے سمجھا کہ اسلام بھی کچھ ریچولز کا ہی نام ہے، کچھ اٹائر کا اور ڈریس کا نام ہے، جو بلند مقاصد تھے اسلام کے، لیقوم الناس بالقسط، دنیا میں انصاف کا نظام قائم کرنا،
کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی تعلیم سے محروم نہ رہے، ہر ایک کو اس کے حقوق ملیں، لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہو۔ لا اکراہ فی الدین، یہ قرآن نے کہا تھا کہ مذہب کے سلسلے میں کسی کو ہرگز مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ رب نے طے کیا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ارادے کا احترام کرے گا، یہاں کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جائے۔ ان کو بتایا ضرور جائے گا کہ ایمان لاؤ گے تو تم کو دنیا سے آخرت تک یہ نفع ہو، نہیں لاؤ گے، انکار کرو گے سچائیوں کا تو اس کی تم کو سزا ملے گی، لیکن یہاں دنیا میں نہیں سزا ملے گی، آخرت میں ملے گی۔ ظاہر ہے کہ کوئی دنیا کا قانون یہ نہیں کہہ سکتا کہ نیک لوگ اور برے لوگ سب کو ایک ہی پلڑے میں رکھا جائے گا، یہ تو ناانصافی ہے، یہ تو کوئی بھی انسان اس کو قبول نہیں کر سکتا، اس کو ریکمنڈ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو پیغام محمد رسول اللہ کا آیا، اس کے بعد سے دنیا میں روحانی اور اخلاقی تبدیلیاں بھی آئیں، انقلاب آیا، اور اسی طرح مادی اور سائنسی ترقی بھی آئی۔ لیکن اس کے بعد جب سے مغربی قوموں کے ہاتھ میں ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور سب پہنچ گیا، تو انہوں نے جس طرح سے اس کا استعمال شروع کیا اور کرتے چلے جا رہے ہیں، ساری دنیا اس پر کی گواہ ہے۔ اور اب تو یہ حالت ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے اسرائیل جو ناجائز طور پر بنایا گیا، اب وہ تیاری اور وہ جو سلیمان علیہ السلام کو دکھایا گیا تھا کہ ان کی کرسی پر ایک جسم بیٹھا ہے، بعض حضرات علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا تھا کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر کوئی اور ان کے تخت پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اسی لیے انہوں نے وہ دعا مانگی تھی۔ اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی جگہ پر، اسی تخت پر بیٹھ کر ایک ناجائز حکمرانی کرنے والوں کا دور قریب آ گیا ہے، لیکن یہ بات بھی بالکل ثابت ہے کہ وہ حکمرانی بہت دن تک نہیں چلے گی، اس حکمرانی کا طلسم ٹوٹے گا، اور وہی جو جسد بٹھایا گیا تھا اسی جسد کو غالباً عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے۔ ایک طرف خالی جسم ہے، ایک طرف روحانیت کا سب سے بڑا امام۔ اللہ اکبر! کیا اشارات ہیں، کیا تلمیحات ہیں، ہمارے اور آپ کے ذمے ہیں کہ ہم بھی ذرا ان اشارات کو سمجھیں اور اپنے اندر ایک توازن لائیں۔ اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کا یہ بھائی آپ سے جو یہ مذاکرہ کر رہا ہے، یہ اس مہینے میں کر رہا ہے جس کا مقصد ہی ہے روحانیت کو بڑھانا اور حیوانیت کو گھٹانا۔ اب روحانیت اگر ہماری بڑھ گئی تو ہم فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے، اور انشاءاللہ دجال کی تائید کرنے کے بجائے دجال سے دنیا کو چھٹکارا دلانے والے مقدس لشکر میں ہم شامل ہوں گے۔ یہ زمانہ آ گیا ہے بہت ہی بلند تمناؤں اور مقاصد کا۔ اگر زندگی کو اگر ہم غلط سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ہم پڑھنا ہے، اس کے بعد کوئی جاب کرنا ہے، پیسے کمانے ہیں، شادی کرنی ہے، اور کسی اچھی سی بلڈنگ بنانی ہے، ایک دو کاریں خریدنی ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد مر جانا ہے، یہ ہے یہ ورلڈ ویو غلط ہے۔ یہ نظریہ حیات درست کرنے کی ضرورت۔ یہ تو امتحان کی اور مقابلے کی جگہ ہے یہ دنیا۔ یہ تمنا مت کریں آپ کے یہاں کسی سے کوئی مقابلہ کرنا ہی نہ پڑے۔ بھائی امتحان حال میں آپ جائیں اور آپ یہ تمنا کریں کہ مجھے کچھ سی سوال کا جواب نہ دینا پڑے، مجھے تھوڑا آرام سے سو جاؤں، کچھ کھانے پینے کو مل جائے۔ یہ امتحان حال میں نہیں ہوگا، یہ دنیا بھی ایک بڑا امتحان حال ہے، اور اب بہت بڑے بڑے امتحانوں کا دور آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہت ہی ثابت قدم رکھے اور اتنی روحانیت اور ایمانی قوت دے دے کہ ہم امتحانوں سے نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد مانگتے ہوئے ہم مقابلے کے میدان میں اتریں، اور پھر اللہ کی مدد سے ہم کامیاب ہوں، سرخرو ہوں، اور پھر دنیا کو اس دور میں داخل کرنے والے بنیں جس دور میں سب طرف امن و امان ہوگا، انصاف ہوگا، خوشحالی ہوگی، برکتیں ہوں گی، ایمان ہی ایمان ہوگا، خیر ہی خیر ہوگا، بلائی ہی بلائی ہوگی، اور ایک لمبی مدت تک دنیا بڑے سکون سے زندگی گزارے گی۔ اس سے بڑھ کر کوئی نیک کام نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہت اچھی دنیا کو قائم کر کے اور چھوڑ کر جانے والوں میں بنے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تمام فتنوں سے اور بالخصوص دجال کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اس کے مقابلے کے لیے
اور دجالی تہذیب سے بچنے کے لیے ہم کو مضبوط فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔